بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بنی اسرائیل نے عمالقہ سے جنگ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا شہر واپس لے لیا تھا، اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ اس بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس جہاں پہ یہودی رہ رہے تھے اس کو پورا ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ جہاں پہ وہ رہتا تھا اس جگہ کا نام تھا بابل، اور آج کل ہم اس کو کہتے ہیں عراق۔ اس زمانے میں ایک نیک شخص ہوتے تھے، ان کا نام تھا عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر کو بھی قید کر لیا اور بڑے دنوں بعد ان کو چھوڑا۔ اب جب حضرت عزیر قید سے نکل کر واپس اپنے وطن بیت المقدس جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک مردہ اجڑا ہوا شہر دیکھا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شہر تو اتنا ویران ہو چکا ہے، یہاں پہ دھول اڑ رہی ہے، کوئی پرندہ جانور یہاں نہیں آ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے آباد کریں گے؟ حضرت عزیر اس وقت ایک گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ جیسے ہی انہیں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی روح کو قبض کر لیا اور حضرت عزیر جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ پورے 100 سال تک وہ ایسے ہی رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کہ بتائیے آپ کس عرصے تک، کتنی مدت سے آپ اس حال میں پڑے ہیں؟ انہوں نے سوچا کہ جب میں سویا تھا، ان کو تو ایسے ہی لگا تھا کہ وہ سوئے، انہوں نے کہا جب میں سویا تھا تو اس وقت صبح کا حصہ تھا اور اب دوپہر ہو گئی ہے، تو بس اتنی ہی دیر میں سویا ہوں، یا ہو سکتا ہے 2 دن سویا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم 100 سال سے یہاں پڑے رہے۔ اب جب حضرت عزیر نے یہ دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، بوڑھے بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو کچھ فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ تو اب جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو انہیں پتا چلا یہ تو واقعی 100 سال ہو گئے۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گدھے کی ہڈیاں رکھی تھیں ان کو کسی نے کھایا نہیں تھا، وہ خراب نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی تھی۔ وہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، وہ ہلنا شروع ہو گئی اور خود بخود جڑنے لگی۔ پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر جو اس کا جو اسکیلیٹن تھا، وہ جو ڈھانچہ تھا، اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے جب بستی کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوان رکھا ہے 100 سال گزرنے کے بعد تک اور میرے گدھے کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے، اسی طرح یہ بستی بھی آباد ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ واپس اپنے گاؤں میں آئے جہاں پہ وہ رہتے تھے تو ان کے بیٹے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر جو تھے وہ بالکل جوان تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔